قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا ونبینا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا محمد وبارک وسلم۔ ہم جب معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں تو اونچ نیچ ہوتی ہے، کبھی کوئی کچھ کہہ دیتا ہے، کبھی کسی کے ایکشن سے ہمیں تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ یہ بڑی نیچرل بات ہے۔ دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کہ کوئی انسان کسی کو جانتے بوجھتے تکلیف پہنچائے، اور ایک ہوتا ہے کہ وہ تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا لیکن کبھی کبھی غلطی سے ایسے ایکشنز ہو جاتے ہیں کہ انسان کو دکھ پہنچتا ہے، انسان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ کبھی انجانے میں کوئی اس طرح سے بات کر دیتا ہے، کبھی اس کی ٹون اوپر نیچے ہو جاتی ہے، کبھی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی ہے، کبھی وہ کسی پریشانی کا شکار ہوتا ہے، تو اس سارے سچویشنز کے اندر اس کی پریشانی میں، اس کی طبیعت میں وہ کبھی کبھی وہ ایسے بات کر دیتا ہے۔ اور خاص طور کے اوپر گھر میں شوہر، بیوی، والدین، اولاد، یہ بہت فریکوینٹ ہوتا ہے کیونکہ دن رات کا رہنا ہوتا ہے، تو یہ بہت نارمل ہے۔ تو میں دوبارہ عرض کروں کہ دو طرح کی سچویشنز ہوتی ہیں، ایک جانتے بوجھتے کوئی کسی کو تکلیف پہنچائے، اور ایک انجانے میں کوئی کسی کو تکلیف پہنچا دے۔ میں پہلے دوسری والی سچویشن کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ دیکھیں، اگر کوئی انجانے میں تکلیف پہنچا دے تو ہمیں تھوڑا سا اسیس کرنا چاہیے سچویشن کو، تھوڑا سا کول ڈاؤن ہو کے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، کس نے یہ ایسی بات کیوں کر دی میرے ساتھ۔ خاص طور پہ شوہر اور بیوی کے درمیان یہ بہت اہم ہے کہ شوہر بھی سوچے، بیوی بھی سوچے کہ اس نے میرے ساتھ ایسی بات کیوں کر دی۔ اور اگر آپ کو احساس ہو کہ اس کی وجہ طبیعت کی خرابی ہے، خواتین کے ایام ہوتے ہیں، منتھلی سائیکلز ہوتے ہیں، اس میں ان کے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، بڑا ایک نیچرل فینومینا ہے۔ یہ تو باقاعدہ میڈیکل ریسرچ سے بھی بات پتہ چلتی ہے کہ ایک پوری ٹرمینالوجی ہے PMS کے نام سے کہ منتھلی سائیکلز میں موڈ سوئنگز ہوتے ہیں۔ تو شوہر تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ میری بیوی اگر اس طرح سے بات کر رہی ہے، نارمل طریقے سے بات نہیں کر رہی ہے، تو کیوں کر رہی ہے۔ اور اگر احساس ہو کہ شاید ہر وقت انسان کا ایک طرح سے بات کرنے کا دل نہیں چاہتا، اور کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ شوہر جو ہے وہ گھر سے باہر گیا ہوا ہے، کسی نے کوئی زیادتی کر دی، کسی نے کچھ برا کر دیا، وہ گھر آیا ہے، ورک پریشرز ہیں فار ایگزامپل، اور وہ اس طریقے سے نارمل بیہیو نہیں کر رہا، تو بیوی بھی سوچے کہ کیوں کر رہا ہے ایسا۔ آلدو یہ اور بات ہے کہ ہر سچویشن کے اندر انسان کو چاہیے کہ وہ اچھا بیہیو کرے۔ یہ تو آئیڈیل سرکمسٹانسز ہیں، یہ تو احسان کا معاملہ ہے کہ اگر میرے اوپر ورک پریشرز ہے فار ایگزامپل، تو میں جب گھر آؤں تو میں اپنے ورک پریشرز کو ورک پلیس پہ چھوڑ کر آؤں۔ میری بیوی کا کیا قصور، میری بچوں کا کیا قصور، باقی لوگوں کا کیا قصور، میں کیوں ان کو اپنی وجہ سے کیوں تکلیف میں ڈال رہا ہوں۔ لیکن میں اس وقت بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے، کسی نے ایسا کیا میرے ساتھ۔ تو اگر تو سچویشن کو اسیس کیا جائے اور یہ چیز سوچے انسان کہ یہ ایک طبیعت کی خرابی کی وجہ سے، کوئی ورک پریشرز کی وجہ سے، یا کسی وجہ سے اس کا اس وقت موڈ اس طرح بہترین نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے، تو یہ تو بہت آسان بات ہے کہ انسان ان معاملات کو اگنور کر دے۔ یہ تو بہت ایزی ہے۔ لیکن اصل میں شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان یہ کرتا ہے کہ وہ فوراً
کوئی وسوسہ ڈالتا ہے، کوئی برا خیال ڈالتا ہے اور سچویشن کو خراب کرنا چاہتا ہے، لڑائیاں ڈلوانا چاہتا ہے، لوگوں کے درمیان کانفلکٹس ڈلوانا چاہتا ہے. تو اس لیے ایک ریاکشنری سچویشن میں ہم لوگ آ جاتے ہیں. ادھر سے کسی نے ٹھیک طرح سے بات کی نہیں، ادھر سے شیطان نے وسوسہ ڈالا، دیکھو وہ تم سے ٹھیک طریقے سے بات نہیں کر رہا، اور ہم فوراً ریاکٹ کرتے ہیں. رائٹ. تو شیطان کے اس حربے سے بچیں ہم لوگ، اور تھوڑا سا اگر صرف آئی ووڈ سے 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ تھوڑا سا سوچ لیں کہ بندہ ایسے بات کیوں کر رہا ہے. اور اگر تو سمجھ میں آ جائے کہ ہاں یہ کسی وجہ سے ہے، تو یہ تو بہت آسان ہے. وہ دانستہ طور پہ نہیں کر رہا، انٹینشنلی نہیں کر رہا، جانتے بوجھتے نہیں کر رہا. رائٹ. تو بہت ایزی ہے اس چیز کو اگنور کرنا. پلیز اس چیز کو اگنور کرنے کی کوشش کریں. اب میں دوسری بات پہ آتا ہوں کہ کسی نے جانتے بوجھتے تکلیف پہنچائی. ایسے بہت سارے لوگ ہیں بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر جو لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. وہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ میری اس ایکشن سے لوگوں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، میرے ان الفاظ سے لوگوں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے. وہ ایک دفعہ بھی نہیں سوچتے. بلکہ کچھ لوگوں کو تو پتہ نہیں، شاید تکلیف پہنچانے میں مزہ آتا ہے، آئی ڈونٹ نو. ان کو آخرت کا کوئی خیال نہیں ہوتا، قیامت کے دن کھڑے ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک ایک چیز کا جواب دینا ہے. وہ شاید اس بارے میں سوچتے نہیں ہیں. تو پلیز اس بارے میں یہ ایسے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں ہمیں کیسے بیہیو کرنا ہے، یہ ایک اگلا سوال پیدا ہوتا ہے. اس میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جو ایسے تکلیف پہنچاتے ہیں کہ وہ انسان کی لائف امپیکٹنگ ہوتی ہے. ابیوزز ہوتے ہیں بہت طرح کے، فزیکل، سیکشول، اور اس طرح کے بہت سارے ابیوزز ہوتے ہیں بدقسمتی سے. ایسی چیزوں کو تو انسان کو اتھارٹیز کے پاس لے کے جانا چاہیے. اور وہ اتھارٹی گھر کی میں کوئی بڑا ہو سکتا ہے، پیرنٹس ہو سکتے ہیں، شوہر ہو سکتا ہے، اور کوئی گھر کا بڑا ہو سکتا ہے. ان کے پاس لے کے جانا چاہیے. ایسے ایشوز کو پراپرلی ٹیکل کرنا چاہیے تاکہ یہ بندہ جو ایک لائف امپیکٹنگ قسم کا نقصان پہنچا رہا ہے اس کو کرب کیا جا سکے، اس کو اس بندے کو روکا جا سکے تاکہ کل کو وہ کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرے. لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بندہ غالباً شاید اگنور کر سکتا ہے، شاید ان کو معاف کر سکتا ہے. کسی نے کچھ، جیسے میں نے کہا، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے برے طریقے سے بات کرنا، تو لیٹ اٹ بی. لوگ برے طریقے سے بات کرتے ہیں تو ہم صبر کریں اس کے اوپر. یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم صبر کریں اور معاف کریں. اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں قرآن سے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین، ہماری والدہ ہیں، تمام مومنین کی والدہ ہیں. ان پہ کچھ منافقین نے بہت برا بہتان لگا دیا. آپ سیرت کی کتابوں میں واقعہ تفصیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. لیکن ایک بہتان لگا دیا، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خود شدید غم میں نڈھال ہو گئیں. اور باقی جو لوگ تھے ان کے قریبی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود جو ان کے شوہر تھے، ان کے والد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو کتنا صدمہ اور غم پہنچا. ہم سب سمجھ سکتے ہیں اس کیفیت کو. یہ سب منافقین کی چال تھی. منافقین نے بات بنائی، منافقین نے بات پھیلائی. لیکن 3 لوگ ایسے تھے ان کے اپنے ساتھیوں میں سے جو منافقین نہیں تھے، وہ بھی باتوں میں آ کے انہوں نے بھی کوئی، ان کے منہ سے بھی غلط بات نکل گئی. ان میں سے ایک جو تھے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ دار تھے، بہت قریبی، اور وہ بہت غریب تھے. اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مالی مدد کیا کرتے تھے ان کی غربت کی وجہ سے. اب جب ان کے منہ سے بھی غیر دانستہ طور کے اوپر غلط بات نکل گئی اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا، تو ان کو ایک بہت ظاہری بات ہے، فطری بات ہے کہ ان کو بہت برا لگا. تو انہوں نے چاہا کہ میں ان کی مالی مدد روک دوں. بیٹی کے بارے میں غلط بات نکل گئی ان کے منہ سے،
آپ سوچیں، ظاہری بات ہے، اگین بہت فطری بات ہے، ان کو بہت برا لگا اور انہوں نے چاہا کہ میں ان کی مالی مدد روک دوں. لیکن وہ جو ساتھی تھے، ان کے رشتہ دار تھے، ان کو احساس ہو گیا کہ یہ تو میرے سے بہت غلطی ہو گئی، میں نے ایسے نہیں، مجھ سے بات نکلنی چاہیے تھی. تو انہوں نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ سے بہت ندامت کی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، قرآن کے اندر آتا ہے، یعنی اصل میں تو آیت مبارکہ ہے، لیکن جو اس کے ایڈریسی ہیں، یعنی جو مخاطب ہیں، جن سے خطاب کیا جا رہا ہے، وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کی وساطت سے تمام انسانیت کو یہی پیغام پہنچایا گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ النور کی آیت نمبر 22 ہے، 22. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم میں سے جو لوگ اہل خیر ہیں اور مالی وسعت رکھتے ہیں، وہ ایسی قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہیں دیں گے. لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا لی تھی کہ میں ان کی مدد اب نہیں کروں گا. انہوں نے کیسے ایسی بات کی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسی قسم نہ کھائیں. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں چاہیے کہ معافی سے کام لیں اور درگزر سے کام لیں. اب سوچئے کتنی ایک گریو قسم کی یہاں پہ بات ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے غلطی ہو گئی، غیر دانستہ تھی، دانستہ طور پہ نہیں تھی. جتنی بھی بڑی بات تھی انہوں نے توبہ بھی کر لی ہے. ان لوگوں کو چاہیے کہ معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پرنسپل بتایا. پرنسپل یہ بتایا کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے؟ یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری خطائیں معاف ہو جائیں تو تم کو یہ چاہیے کہ تم لوگوں کی خطائیں معاف کر دو. واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے. اب یہ اصول قرآن کے اندر بتایا جا رہا ہے. اب سوچیں کتنی بڑی بات ہو گئی، اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی. رائٹ، کوئی میری بیٹی کے اوپر کوئی غیر دانستہ طور پہ ہی صحیح چلو، لیکن کوئی اس کے بارے میں غلط بات کرتے ہیں، انسان اپنے اوپر تو برداشت کر پاتا ہے، اپنی اولاد پہ برداشت کرنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اس میں بھی ہمارے معاشرے میں، ہمارے دین میں بیٹی کے اوپر کوئی غلط بات کر دے تو وہ تو بہت ہی غیر برداشت ہونے والی بات ہے نا، کوئی برداشت نہیں کرتا نارملی. لیکن چونکہ غیر دانستہ بھی تھی، معافی بھی مانگ لی گئی، توبہ بھی کر لی گئی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں معاف کر دو، جانے دو، درگزر کر دو. اور اس لیے بھی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری خطائیں معاف کر دے تو لوگوں کی خطائیں معاف کر دیا کرو. اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے بات کو، کہ ہم لوگوں کو معاف کرنے والے بنیں. کوئی بات کر دے غلط طریقے سے، کوئی ایکٹ کرے، کوئی ایسی چیز نہ ہو جو لائف امپیکٹنگ ہو. جیسے میں پہلے عرض کر چکا، چھوٹی موٹی باتیں، لوگ کسی نے برے طریقے سے بات کر لی، اونچے طریقے سے بات کر لی، غلط الفاظ کا استعمال کر دیا، تانے دے دیے، طنز کر دیے، وغیرہ وغیرہ، یہاں تک کہ کبھی کبھی انسان کوئی نقصان پہنچا دیتا ہے، مالی نقصان پہنچا دیتا ہے. تو مجھے چاہیے کہ میں اس کو معاف کر دوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو معاف کر دیں. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ قیامت کے دن ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کریں گے. ہماری بہت غلطیاں ہیں، ہماری بہت کوتاہیاں ہیں. کون ہے وہ انسان جو غلطی نہ کرتا ہو؟ ہر انسان سے کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہے، جتنی مرضی کوشش کرے. ہم بہت کوشش میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کوشش کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ غلطی نہ ہو، لیکن غیر دانستہ طور پہ ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. رائٹ، تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان کوتاہیوں کو بھی معاف کریں. تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کی غلطیوں کو معاف کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اپنے رب کی طرف سے مغفرت اور وہ جنت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھاؤ.
جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ اس میں تمام آسمان اور زمین سما جائیں، اتنی بڑی جنت ہے، وہ ان متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کون سے متقیوں کے لیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ متقی الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشحالی میں بھی بدحالی میں بھی اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور جو غصے کو پی جاتے ہیں، غصہ قابو کرتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے کے عادی ہوتے ہیں۔ یہ لوگ، ان کے لیے ہیں وہ جنتیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں کہ میں ان کے اوپر قسم کھاتا ہوں، ثلاثۃ اقسم علیہن۔ لمبی حدیث ہے، میں صرف یہ والا پارٹ آپ کو بتاتا ہوں۔ کن 3 چیزوں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی؟ فرمایا کہ ما نقص مال عبد من صدقۃ، کہ صدقہ سے مال، بندے کا مال کم نہیں ہوتا۔ جب انسان صدقہ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ہوتا ہے۔ ولا ظلم عبد مظلمة فصبر علیہا الا زادہ اللہ عزا، اور جب کسی بندے پہ ظلم کیا جاتا ہے اور وہ اس پہ صبر کرتا ہے، یعنی معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی عزت کو بڑھا دیتے ہیں۔ معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے۔ ولا فتح عبد باب مسألة الا فتح اللہ علیہ باب فقر او کلمۃ نحوها، اور جب بندہ مانگنے کا دروازہ کھول دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ فخر کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو اس میں جو آج کے ٹاپک سے متعلق بات ہے وہ یہی ہے کہ معاف کریں، اللہ عزت دیں گے انشاءاللہ۔ تو چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کے سوالوں کے ساتھ۔ آپ اپنے سوالات ای میل کر سکتے ہیں deenفطرت@aryddigital.tv پر، جو ای میل ایڈریس آپ کی اسکرین پہ نظر بھی آتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہیں۔ آپ اپنے سوالات ای میل کر سکتے ہیں deenفطرت@aryddigital.tv پر۔ ایک سوال موصول ہوا ہے، کوئی سلیم صاحب ہیں، ان کی طرف سے سوال ہے۔ سوال کچھ ایسا ہے کہ دھوکے باز اور چور کی کیا سزا ہے، میں کیا اس کو اپنے ہاتھوں سے سزا دے سکتا ہوں؟ اور ایک اور سوال بھی ملتا جلتا ہی انہوں نے کیا ہے کہ اگر کوئی امت کے لیے خطرہ ہو اور امت کا قتل کر رہا ہو تو کیا میں اس کا قتل کر سکتا ہوں؟ دیکھیں، اس کو تھوڑا لاجیکلی سمجھیں پہلے، کہ اگر اس چیز کی اجازت ہوتی کہ کوئی بندہ کسی کو بھی قتل کر دیتا، رائٹ، ایسی جرم پر بھی جس کی سزا موت ہو، اگر اجازت ہوتی کسی شخص کو بھی کسی دوسرے کو قتل کرنے کی، تو قتل عام ہو جاتا معاشرے کے اندر۔ ہمارا دین دین فطرت ہے، بار بار بات کر چکے ہیں۔ معاشرے کو جس چیز سے فائدہ ہوتا ہے، ہمارا دین ایگزیکٹلی وہی ہے۔ سارے اصول اسی کی ترجمانی کرتے ہیں۔ لوگ ہمارے معاشرے میں کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر کوئی کسی ذاتی دشمنی کی بنا پر، کسی اور قبائلی دشمنی کی بنا پر کسی کو قتل کر دے اور بعد میں جھوٹ بول دے کہ جی اس نے تو یہ کہہ دیا تھا، اس نے وہ کر دیا تھا، جس کی سزا موت ہے، تو میں نے سوچا کہ میں اس کو قتل کر دوں اور وہ بری ذمہ ہو جائے، تو اس طریقے سے تو بہت فساد پھیل جائے گا۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی بھی ایسا جرم ہو جس کی سزا موت بھی ہو، شریعت کی حدود کے اندر، یا لوکل جو رولز ریگولیشنز ہیں، لاز ہیں، اس کے مطابق اگر اس کی سزا موت ہو تو آپ اس کیس کو کورٹ میں لے کے جائیے، عدالت میں لے کے جائیے، جج کے سامنے پیش کیجیے۔ جج پھر پوری پروسیڈنگز کرے گا، جج گواہ طلب کرے گا، اس کی انویسٹیگیشن کرے گا، اور پھر اگر جج سمجھے کہ یہ ایسا جرم ثابت ہو گیا ہے کہ جس کی سزا موت ہے، تو پھر عدالت اس کو ایگزیکیوٹ کرے گی، نہ کہ کوئی بندہ اپنی ذاتی طور پہ ایسا کر سکتا ہے۔ تو بالکل اس چیز کی اجازت نہیں ہے
کہ کوئی بندہ خود سے کسی کو قتل کر دے اور کسی کو خود سزا دے دے، یہ بحیثیت خود ایک جرم ہے۔ یہ بندہ جو اگر ایسا کرے گا وہ خود ایک جرم کر رہا ہوگا اور اس کو عدالت سزا دے سکتی ہے کیونکہ یہ خود سے جرم کر رہا ہے۔ تو پلیز اس چیز کو ہمیں بہت اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں کچھ گاؤں میں، کچھ ادھر ادھر کے علاقوں میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں، سننے کو ملتی ہیں کہ کوئی سی بندے نے دوسرے کو قتل کر دیا اور اس پہ الزام لگا دیا کہ اس نے ایسا جرم کیا تھا جو کہ جس کی سزا قتل تھی یا موت تھی۔ ایک اور سوال کیا گیا ہے کہ آج کل ہمارے جو معاشرے میں شادیاں ہوتی ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ جو بیوی ہوتی ہے، جو عورت ہوتی ہے، جس کی جو شادی کر کے آتی ہے، اس کو کچھ زیور دیا جاتا ہے۔ اب یہ زیور، نمبر ایک سوال یہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ کس نے دینی ہے، اور نمبر دو سوال یہ ہے کہ اس زیور کی اونرشپ کس کے پاس ہے۔ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، اگر تو جس نے بھی اس کو وہ زیور دیا، وہ کبھی کبھی شوہر دے سکتا ہے، کبھی کبھی شوہر کے والدین دیتے ہیں خوشی میں کہ جی میرے بیٹے کی شادی ہوئی ہے تو میں اس کی بیوی کو زیور دیتا ہوں یا دیتی ہوں۔ تو اصولاً تو دیکھنے میں لگتا ہے کہ وہ اس کو گفٹ دے رہے ہیں، تحفہ دے رہے ہیں، ورنہ اور کس حیثیت میں دے سکتے ہیں؟ استعمال کے لیے تو کوئی نہیں دیتا کہ جی آپ بیٹا استعمال کر لو 1 سال کے لیے، 5 سال کے لیے، اور پھر ہم واپس لے لیں گے۔ کوئی بھی ایسا نہیں کرتا یا کہتا۔ تو جنرلی کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کو گفٹ دیتے ہیں، اور وہ گفٹ ہی ہوتا ہے۔ اور گفٹ، تحفہ جب آپ کسی کو دیتے ہیں تو وہ گفٹ، وہ تحفہ اس کی اونرشپ بن جاتی ہے، اس کی ملکیت بن جاتی ہے۔ اب جس کی ملکیت ہوتی ہے اس کے ذمہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ نکالیں، اس کی زکوٰۃ دیں، رائٹ؟ تو اصولاً اس عورت کی جو بیوی ہے کسی کی، جس کو اس کی شادی پہ زیور ملا، تو وہ اس کی اونرشپ میں ہے، اس کی ملکیت میں ہے، اور اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی زکوٰۃ دے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس عورت کے پاس کیش نہیں ہوتا، زیور ہوتا ہے صرف، وہ کہتی ہے یہی میری ملکیت ہے، میں کیا کروں؟ تو اس کے ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی اور چاہے، مثال کے طور پہ شوہر یہ چاہے کہ میں اپنی بیوی کے زیور کی زکوٰۃ دے دوں، تو وہ ایسا کر سکتا ہے، اور اس کو اجر ملے گا، اس کو اس کا آخرت میں انشاءاللہ اجر ملے گا۔ مالی عبادت ایک ایسی عبادت ہوتی ہے جو کوئی بندہ دوسرے کے بہاف پہ کر سکتا ہے، بدنی عبادت نہیں کر سکتا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ میری جگہ نماز پڑھ لیں، آج میں بڑا مصروف ہوں تو ظہر کا وقت نہیں ہے، آپ میری ظہر پڑھ لیں، یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن مالی عبادت ایسی ہے کہ کوئی دوسرے کے بہاف پہ کر سکتا ہے۔ شوہر اپنی بیوی کے بہاف پہ زکوٰۃ اس کی دے سکتا ہے۔ تو اگر اس کے پاس مال ہے اور اللہ نے اس کو بڑا دل بھی دیا ہے، تو اگر وہ ایسا کرے گا تو ماجور ہوگا، اللہ تعالیٰ سے اجر پائے گا، اس کو ریوارڈ ملے گا انشاءاللہ۔ لیکن اگر وہ نہیں، اس کے پاس خود کیش نہیں ہے مثال کے طور پہ، اور بیوی کے پاس بھی کیش نہیں ہے لیکن زیور بہت پڑا ہوا ہے، زکوٰۃ تو فرض ہے، زکوٰۃ تو دینی ہے، تو اب اس بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنا کچھ زیور بیچے اور اس زیور کو بیچ کے اپنی باقی زیور کی زکوٰۃ ادا کرے۔ یہ تو لازم ہے۔ چونکہ میں نے کہا کہ یہ اونرشپ بس اس بیوی کی ہے، ہونی چاہیے، لاجیکلی تو یہ لگتا ہے، جیسے میں نے کہا کہ وہ زیور اس بیوی کی ملکیت ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اس عورت سے اس زیور کو واپس لینے کا مطالبہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر اس شوہر اور بیوی کی طلاق ہو جاتی ہے، ڈیورس ہو جاتی ہے، تو وہ جو ان لاز، یعنی اس لڑکے کے والدین جنہوں نے وہ زیور دیا ہوتا ہے اس لڑکی کو، وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا زیور ہمیں واپس کرو۔ بھئی یہ آپ کا زیور کب تھا؟ آپ نے تو اس کو تحفہ دے دیا، آپ نے تو اس کی ملکیت، اس کی اونرشپ اس کو منتقل کر دی، اس کو ٹرانسفر کر دی، اب یہ آپ کا کیسے ہے؟ آپ کیسے اس کا مطالبہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا زیور واپس کرو؟ وہ آپ کا نہیں ہے۔ اور گفٹ کو واپس لینا، تحفے کو واپس لینا، حدیث مبارکہ میں اس کی سخت وعید آئی ہے، شدید وعید آئی ہے۔ یہ بہت سخت معاملہ ہے، بہت بڑا معاملہ ہے۔ پلیز خدا را اس کے بارے میں سوچیں۔ ایک تو شریعت کے اعتبار سے یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے، حرام چیز کوئی بندہ کر رہا ہے، اور دوسرا ایتھیکلی
اسپیکنگ، مورلی اسپیکنگ، یہ کتنی عجیب بات ہے کہ میں آپ کو تحفہ دوں اور 6 مہینے بعد 1 سال بعد کہوں میری چیز واپس کرو. یہ انسان کوئی کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی مہذب معاشرے میں اس چیز کو برا سمجھا جائے گا. ایک اور مثال کہ اونرشپ اس عورت کو دی بھی جاتی ہے لیکن نہیں بھی دی جاتی. مثال کے طور پہ اگر وہ بیوی جو ہے وہ اپنا زیور بیچنا چاہے، وہی اگزامپل لیتا ہوں کہ ان لاز نے زیور دیا، اب وہ چاہتی ہے کہ میں اس کو بیچ دوں، مجھے ضرورت ہے، لیکن وہ کہتے ہیں خبردار جو تم نے یہ زیور بیچا. آپ نے اگر وہ اونرشپ اس کو ٹرانسفر کر دیا، اس کو مالک بنا دیا تھا، اس کی مرضی ہے کہ اس کو بیچے، اس کو پہنے، اس کو کسی اور کو دے دے. پلیز ان چیزوں کے بارے میں سوچئے، خدارا ان چیزوں کے بارے میں سوچئے. یہ ہمارے معاشرے کے ناسور ہیں، یہ ہمارے معاشرے کے کینسرز ہیں جن کی وجہ سے ٹینشنز پھیلتی ہیں، نفرتیں پھیلتی ہیں، اور دین ہمارا محبتیں پھیلانے آیا ہے. تو پلیز ایسی معاملات مت کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی پوری سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے. آپ اپنے سوالات ای میل کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کے جوابات بھی دیتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی اور ناصر و دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.